مداخلت کے حوالے سے انکوائری کا حکم دیا، جس پر موضوع کا ذہنی توازن خراب ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے سیدھا پریس کلب کا رخ کر کے اور پریس کانفرنس کیا اور محکمہ ایجوکیشن کے نفیس منسٹر کے بارے میں بے بنیاد اور من گھڑت پروپیگنڈا کیا گیا۔ اگر اس شخص کے خلاف اسی وقت کارروائی ہوتی، شاید آج محکمہ ایجوکیشن تباہی اور بدنامی سے بچ جاتا، مگر سرکاری خزانے کو فنڈز اور اثاثے لوٹنے والوں نے مذکورہ شخص کو مضبوط بنا کر کے لوٹ مار کی اور اب بھی لوٹ مار کرنے جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ لوٹ مار کرنے والے ٹولے کو ناگوار گزرا۔ اب یہ افراد سابقہ دور میں لاکھوں روپوں کے کالے دھندے میں ملوث تھے، ان کا راستہ قانون کے مطابق روکا گیا تو یہ عناصر علی بخش جمالی کو استعمال کر کے فیڈریشن کے معززین پر اور بے جا الزامات لگا رہے تھے۔ متحدہ لیبر فیڈریشن نام نہاد لیڈر بنا ہوا ہے۔ اس سمیت لوٹ مار کرنے والے ٹولے کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے اور رواں سال محکمے کے کروڑوں روپے کی مشینری نیلام کی گئی ہے۔ اب بھی محکمہ میں ایک مخصوص گروپ اپنے ماضی کی اکرا پروری اور لوٹ مار کو جاری رکھنے کے لیے بلیک میلنگ اور لوٹ مار پوسٹوں کی فروخت اور پروموشن کے نام پر ملازمین اور بلوچستان کے غریب عوام کی پوسٹوں کے مد میں لاکھوں روپے وصول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اپنے بلیک میلنگ کی سیاست جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، گزشتہ روز ایک خود ساختہ ذیلی ایجوکیشن امپلائی ایسوسی ایشن اور متحدہ لیبر فیڈریشن کے غیر قانونی صدر حسین بخش عرف علی بخش جمالی کی جانب سے خود کو پارسا ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے اور اس کا مذکورہ شخص نے محکمہ ایجوکیشن میں چوریوں کا آغاز 2013 میں کیا تھا اور جس پر محکمے کے چیف انجینئر کینال سسٹم نے انکوائری کا حکم کا حوالہ نمبر اور 506/11 مذکورہ لیٹر تحریر کیا گیا۔ مذکورہ شخص نے کینال کے گیٹ بامۂ دروازہ کے فروخت کیے گئے، جس پر اس شخص کو رنگے ہاتھوں سندھ گڑھی خیروں میں صحافی حضرات نے دیکھا۔ اگر اس شخص کے خلاف اسی وقت کارروائی ہوتی، شاید آج محکمہ ایجوکیشن تباہی اور بدنامی سے بچ جاتا، مگر سرکاری خزانے کو فنڈز اور اثاثے لوٹنے والوں نے مذکورہ شخص کو مضبوط بنا کر کے لوٹ مار کی اور اب بھی لوٹ مار کرنے جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اور 17/10/2018 کو ایگزیکٹو انجینئر کوئٹہ اور ڈی سی کوئٹہ کو لیٹر تحریر کیا گیا۔ یہ سابقہ خود ساختہ یونین کے عہدیداران ایئرپورٹ روڈ محکمہ کی قیمتی اراضی پر قبضہ کرنے کی اور غیر قانونی تعمیرات کر رہے تھے، جس پر موصول اور اس قبضہ گروپ موقع سے فرار ہو گئے۔ یہ افراد وہاں پر چوری کی بجلی استعمال کر رہے تھے۔ معزز صحافی حضرات، چند روز قبل 13 اگست 2024 کو سیکریٹری ایجوکیشن نے حسین بخش عرف علی بخش جمالی کے خلاف غیر قانونی پروموشن اور سرکاری گاڑیوں کی غیر قانونی استعمال، محکمے کے مختلف ڈویژنوں میں دفاتر اور غیر قانونی قبضے، محکمے دفاتر کے قبضے اور محکمے کے بے جا مداخلت کے حوالے سے انکوائری کا حکم دیا، جس پر موضوع کا ذہنی توازن خراب ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے سیدھا پریس کلب کا رخ کر کے اور پریس کانفرنس کیا اور محکمہ ایجوکیشن کے نفیس منسٹر کے بارے میں بے بنیاد اور من گھڑت پروپیگنڈا کیا گیا۔ محکمہ ایجوکیشن میں دوران ڈیوٹی فوت ہونے والے ملازمین کی حقیقی ورثاء کی بھرتیوں کے لیے یتیموں سے لاکھوں روپوں کی لینے والوں کے راستہ روکنے کے لیے موجودہ صوبائی وزیر ایجوکیشن نے اس بات کا سختی سے نوٹس لے کر کے لواحقین کی نئی بھرتیوں کا آرڈر شفاف تقسیم کے لیے 10 جون کو سول سیکریٹریٹ میں پروقار تقریر میں منعقد کی، جس میں سیکریٹری ایجوکیشن اور دیگر محکموں کے منسٹر اور فیڈریشن اور کنفیڈریشن کے صدور کے ہاتھوں شفاف طریقے سے آرڈر لواحقین میں تقسیم کیے۔ یہ عمل لوٹ مار کرنے والے ٹولے کو ناگوار گزرا۔ اب یہ افراد سابقہ دور میں لاکھوں روپوں کے کالے دھندے میں ملوث تھے، ان کا راستہ قانون کے مطابق روکا گیا تو یہ عناصر علی بخش جمالی کو استعمال کر کے فیڈریشن کے معززین پر
اور بے جا الزامات لگا رہے تھے۔ مذکورہ مزید ان یتیموں اور بلوچستان کے غریب شہریوں نے الزام لگایا کہ یہ گروپ پوسٹوں کے عوض پیسے مانگ رہے تھے اور جیلی آرڈر اب بھی دینا چاہتے ہیں اور یہ اختیارات جیلی آرڈر دینا چاہتے ہیں۔ اور موصو نے کہا کہ تمام سرکاری مشینری اور ڈوزرز ایکسکیویٹر منسٹر کی ذاتی زمینوں پر استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ یونین اعضاء کے صدر بذات میں خود محمد عمر خود نصیر آباد کے دورہ پر گیا۔ اس موقع پر دیکھا گیا تو سرکاری مشینری اور ڈوزرز ایکسکیویٹر کام کیا جا رہا تھا۔ یونین اعضاء کے صدر نے ڈرائیوروں کے ساتھ تصاویر بنوا لی، وہ جو کہ میرے موبائل میں محفوظ ہے، موجودہ جو کہ موصو نے جھوٹ اور بلیک میلنگ کے واضح ثبوت یہ ہیں، اور موصو نے کسی ایم پی اے کا نام لے کر کے منسٹر کے ایریگیشن نصیر آباد ڈویژن سے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس سے واضح ثابت ہو گیا کہ یہ کسی سیاسی بندے کے کہنے پر یہ پریس کانفرنس اس سے کروائی گئی ہے۔ لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں مذکورہ بالا شخص متحدہ لیبر فیڈریشن نام نہاد لیڈر بنا ہوا ہے، اس سمیت لوٹ مار کرنے والے ٹولے کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے، اور رواں سال محکمے کے کروڑوں روپے کی مشینری نیلام کی گئی ہے، جس کی اعلیٰ سطح کا تحقیقات آغاز ہو چکا ہے کہ یہ قیمتی مشینری کس قانون کے تحت کوڑیوں کے دام پر نیلام کی گئی ہے۔ اس سے محکمے کے بدنامی اور کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ حالیہ موسم بارشوں کی وجہ سے سیلاب آئے، جس میں بے تحاشا نقصانات ہوئے ہیں، مگر محکمہ اپنی مشینری کے موقع پر ہوتی تو آج ہمیں یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا تھا۔ ہم 2 روز قبل سیکٹری ایریگیشن اور دیگر اعلیٰ حکام سے کو ثبوت کے ہمراہ لیٹر تحریر کیا ہے۔ یونین اعضاء سیکٹری ایریگیشن اور صوبائی وزیر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ 10 جولائی 2024 کو جو چٹھی تحریر کی گئی اس پر فی الفور کارروائی کی جائے۔ سننے میں آیا ہے کہ لولائی اور دیگر علاقوں سے مشینری لائے گئے ہیں، نامعلوم مقام پر اسٹور کیا جا رہا ہے، ان نام نہاد نیلامیوں کو فی الفور روکا جائے۔ اس کے علاوہ محکمہ ایریگیشن میں اقرا پروری، لوٹ مار، سرکاری گاڑیوں کا غیر قانونی استعمال، لاکھوں روپوں کا فیول اور دیگر اور مراد وغیرہ، سرکاری کوارٹرز پر غیر قانونی قبضہ، سرکاری دفاتر کو غیر قانونی ایسوسیشن کے حوالے سے استعمال کرنے والے کرپٹ مافیا اور اس طرح کے موصوف بالا نے اور حبیب نامی شخص جس پر منسٹر ایریگیشن کو شکایت لگائی کہ علی بخش جمالی نے مجھ سے 40 لاکھ روپے لینے کی کوشش کی، لیکن مجھے کہا کہ میں آرڈر ویسے نہیں دے رہا ہوں۔ مذکورہ بالا شخص تمام آرڈر نہیں دیا۔ مذکورہ بالا شخص کے خلاف تمام انکوائریوں کو جلد از مکمل کروائے تاکہ محکمہ ایریگیشن کے بدنامی سبب بننے کو قانون کے مطابق سزا مل سکے۔ اس محکمے کے حوالے سے ہم نے ایک چٹھی لکھی سیکٹری ایریگیشن کو آج سے تقریباً 1 سال پہلے۔ اچھا، وہ چٹھی پر کسی نے عمل درآمد نہیں کیا۔ اچھا، آج بھی ہم نے یہ جو نیلامی ہو رہا ہے، ڈیلنگ ڈائریکٹری کا جو ڈی جی ہے نا، یہ سارے اس دھندے میں یہ ملوث ہے، ہم اس کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو مشینری آن روڈ تھے، ان کو کس حوالے سے ان لوگوں نے کوڑیوں کے دام پر بیچا گیا ہے، اور ایک سی ایم آئی ٹی سی کو منسٹر صاحب نے لیٹر بھیجی ہے، سیکٹری کو بھیجے آپ انکوائری کے لیے، ابھی تک سیکٹری صاحب اس کو پینڈنگ میں رکھا ہے۔ ہمارے فناس کے جناب نئے مشینیں جس کی قیمت 30 لاکھ سے 40 لاکھ 30 کروڑ سے 40 کروڑ کا ہے، ٹھیک ہے، وہ نئی مشینیں یہ کھڑے ہو کر کے یہ لوگ جو ہے ان کو خود ناکارہ بنا رہے ہیں، تاکہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ نیلامی کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو دے رہے، کوئی بولی نہیں ہو رہے۔